اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائے فیضان نقشبندی آفیشیل یوٹیوب چینل پہ تمام ناظرین کو ویلکم، خوش آمدید۔ میں آپ کا اپنا بھائی محمد فیضان نقشبندی۔ آج کی ہماری بات چیت کا عنوان ہے اسلام میں سیاست کو عبادت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ احباب سے احتشام، سیاست کا لفظ عبادت کے لیے استعمال ہوتا تھا پرانے وقتوں میں، جس کو میں بھلے وقتوں کا الفاظ وہ چناؤ دیا کرتا ہوں۔ بھلے وقتوں میں لوگ سیاست کو عبادت سمجھتے تھے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے وہ سیاست کو استعمال کیا جاتا تھا۔ حق کو مسند پہ لانے کے لیے ظالم اور جابر لوگوں کو سزا دینے کے لیے سیاست استعمال کی جاتی تھی۔ یہ وہی سیاست ہے جس سے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ وہاں اس وقت کے شعراء کی ایک ایسی خواہش تھی کہ جیسا جیسا فیوچر، جیسا جیسا مستقبل آگے بڑھے گا، اس وقت تک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں امن، چین، سلامتی اور سکون ہی سکون ہوگا۔ لیکن ان کے برعکس آج سب کچھ ہی متضاد ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یعنی تب تو بہت ہی اندھیرا تھا، تب تک کوئی تعلیم یافتہ ہی نہیں تھا، اب تو تمام ہر شخص تعلیم یافتہ ہے۔ وہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ لیکن اب دور حاضر میں موجودہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس کے سب کچھ ہی متضاد ہے، اپوزٹ ہے۔ لیکن ہمارا آج کا ٹاپک اسلام میں سیاست کو جو درجہ دیا جاتا ہے اس پہ بحث کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جس طرح جس شخص کی جیسی نیت ہوگی اسی طرح وہ اپنے اعمال سر انجام دے گا۔ ہمارے لوگوں نے سیاست کو عبادت کی بجائے گالی میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہ انسان جو انسان کی الف تک کو نہیں جانتا، وہ بھی آج کہتا ہے عبادت وہ کوئی نہیں ہے، سیاست تو گالی ہے۔ جس نے گالی لینی ہے یا جس نے گالی دینی ہے وہ سیاست میں چلا جائے۔ اسلام نے سیاست کو لوگوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اچھے اور اتباع پسند لوگوں کے لیے اچھے اور رحم دل حکمران ہوتے ہیں، جبکہ اکھڑ مزاج لوگوں پر اکھڑ مزاج لوگوں کی حکومت ہوتی ہے۔ جس طرح کے لوگ ہوں گے اسی طرح کے حکمران ہوں گے، جس طرح کی رعایا جابر ہوگی اسی طرح کے جابر اور ظالم حکمران ہوں گے۔ میری آج کی بات چیت کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، ان تمام اداروں، ان تمام لوگوں جنہوں نے عبادت سیاست کو عبادت کی بجائے کسی اور چیز کا درجہ دے دیا ہے، ان تمام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ چیز لازمی ہے زندگی کے لیے، یہ چیز زندگی پہ منحصر ہے، اس کے بغیر میرے خیال میں زندگی اجیرن ہے۔ مہربانی فرمائیں وہ تمام ادارے جو قانون نافذ کرتے ہیں، جو جی او پی پر عمل کرتے ہیں، وہ تمام گورنمنٹ آف پاکستان اور تمام وہ ادارے جو قانون نافذ کرتے ہیں اور وہ تمام سیاستدان جن کی وجہ سے آج ہماری سیاست کو وہ ناانصافی میں سر فہرست رکھا جاتا ہے، جو سابقہ شعراء حضرات تھے، جو سابقہ فلاسفر تھے، ان کے مطابق ہماری سیاست کو آج انصاف اور امن و پسند والی فہرست میں سب سے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن
بدकिस्मती से हमारे यहाँ सब कुछ उसके मुतजाद ही हुआ। मेरी बात करने का मकसद उन तमाम इदारों तक ये पैगाम पहुंचाना है कि मेहरबानी फरमाएं और हमारे हाल अहवाल पे रहम करें और लोगों को उनका हक पहुंचाएं, उन लोगों को उनकी दहलीज पर उनका हक पहुंचाएं। क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने तमाम तर तालीमात जो है वो कुरान मजीद में दे दी हैं। जो भी शख्स इस्लाम के पहलू में दाखिल होकर जिंदगी बसर करना चाहता है वो द होली कुरान की तिलावत करे, उससे अपने मतलब के मुताबिक मवाद इकट्ठा करे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे। तालीम इंसान को बहुत बड़ा रुतबा देती है जिसका इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होता। जिंदगी में कुछ ऐसे मराहल आ जाते हैं जिस वक्त इंसान के तमाम माल जान असबाब सब छोड़ जाते हैं, इंसान को उस वक्त तालीम की फिक्र पड़ती है और तालीम उस वक्त जरिया निजात बनती है। मेरी उन तमाम इदारों से जो कानून नाफिज करते हैं, उन तमाम सियासतदानों से यही रिक्वेस्ट है कि तालीम को आम करें, बल्कि सियासत को गाली की बजाय दोबारा फिर इबादत के मर्तबे पर फायज किया जाए। मेहरबानी फरमाएं, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के ही बदौलत है। अगर आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो फिर ही उन लोगों तक ये मेरा पैगाम पहुंच सकेगा। इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें, शेयर भी लाजमी किया करें और कमेंट भी लाजमी करके अपनी राय का इजहार किया करें। क्योंकि हमेशा जो शख्स या जो इंसान हक के लिए आवाज़ उठाता है उसको चाहिए कि फिर वो किसी से डरे नहीं। और हमारा तो मकसद ही लोगों की इस्लाह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम अच्छे लोगों और इत्तबा पसंद लोगों पर अच्छे लोगों की हुक्मरानी नाफिज करते हैं और उखड़ मिजाज लोगों पर उखड़ मिजाज लोगों की हुकूमत नाफिज करते हैं। मेरी आज की बातचीत का मकसद भी यही था कि लोग अपना हक पहचान सके, लोगों को इस चीज़ का इल्म हो सके कि सियासत क्या चीज़ है। मेहरबानी फरमाएं इस चीज़ पर लाजमी तौर पर अमल पैरा हूँ और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेहरबानी होगी आपकी। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में नए एक मजमून के साथ, नए एक पैगाम के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।